السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ چل رہا ہے ہمارے حلقہ کشف المحجوب میں۔ حلقہ کشف المحجوب، کتاب کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے۔ صدیاں گزر گئیں، روشنیاں چل رہی ہیں، تعلیمات چل رہی ہیں۔ اس میں حضرت انہوں نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کیسے با کمال درویش تھے۔ اس تذکرے میں لکھتے ہیں، دوستان حق اس کی محبت میں محجوب ہیں، اس لیے غیر کی محبت کا وجود وہ کبھی اس کا تقاضا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے دوستوں کا راستہ وحدانیت سے وحدانیت کی طرف ہوتا ہے، اور یہ بات محبت کے راستے میں محبت کی خرابی ہے کہ دوستی میں ایک مرید ہو دوسرا مراد، خواہ مرید حق تعالی ہو اور مراد بندہ، یا مراد حق تعالی ہو اور مرید بندہ۔ اگر مرید حق تعالی ہو اور مراد بندہ ہو تو حق تعالی کی مراد کے اندر بندہ کی ہستی ثابت ہوگی، اور اگر مرید بندہ ہو اور مراد حق تعالی ہو تو مخلوق کی طلب واردات کی اس طرف کوئی راستہ نہیں۔ اب اس مقام پر محب میں وجود کی آفت دونوں حالتوں میں باقی ہے، پس محب کا بقائے محبت میں فنا ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ محبت کی بقا کی وجہ سے اس کو فنا حاصل ہو۔ نیز آپ ایک روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک دفعہ میں مکہ مکرمہ گیا اور صرف خانہ کعبہ کو دیکھا تو میں نے کہا میرا حج مقبول نہیں، کیونکہ اس طرح کی جگہیں اور پتھر تو میں نے بہت دیکھے۔ دوسری دفعہ گیا تو خانہ کعبہ کو بھی دیکھا اور مالک کعبہ کو بھی دیکھا تو میں نے کہا ابھی توحید کی حقیقت حاصل نہیں ہوئی۔ اور تیسری دفعہ گیا تو صرف مالک خانہ کعبہ یعنی اللہ کو دیکھا اور خانہ کعبہ کو نہ دیکھا۔ تب میرے دل میں آواز آئی، اے بایزید، اگر تو اپنے رب کو نہ دیکھتا اور سارے جہان کو دیکھتا تو مشرک تھا، اور تو مشرک نہ ہوتا۔ جب تو سارے جہان کو نہیں دیکھتا اور صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو مشرک ہے۔ اس وقت میں نے اپنی ہستی کو دیکھنے سے توبہ کی، بلکہ توبہ سے بھی توبہ کر دی، اور اب مجھے میرا رب نظر آیا اور حقیقت یہی ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، حقائق اور حقیقتوں کو سمجھنے والا اور حقیقتوں کو لے کر چلنے والا بہت کم ہوتا ہے جس کو حقیقت سمجھ آتی ہے یا جو حقیقتوں کا شناسہ ہے۔ دیکھیں، گولی کے اندر شفا نظر تو نہیں آتی، گولی کے اندر، بھائی اسپیکر والوں کو مہربانی ہے، اس میں گونج پیدا ہو رہی ہے، اللہ مجھے کوئی اسپیکر والا بندہ عطا فرمائے۔ بس بیچارے مخلص ہیں، ہمت کرتے لگے رہتے ہیں، ان کے خلوص میں شک نہیں۔ گولی کے اندر شفا نظر تو نہیں آتی، لیکن شفا ہوتی ہے اور واقعتاً ہوتی ہے، اس میں شفا بظاہر نظر نہیں آتی۔
نماز میں برکت نظر نہیں آتی لیکن برکت تو ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں جو قدم چلے ہیں اللہ کی طرف، اس قدم کے چلنے میں بظاہر کچھ نہیں ملتا سوائے مال کے لگانے کے یا جان کے یا قدموں کے تھکنے کے۔ اس کے پیچھے کچھ راز پوشیدہ ہے۔ پھل کے اندر طاقت ہے، کہتے ہیں کہ اس میں وٹامنز ہیں، یہ قوتیں ہیں، یہ طاقت ہے، اس میں نظر تو نہیں آتی پر ہوتا ہے۔ کھانا پیٹ بھرتا ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، یہ چیزیں بظاہر نظر نہیں آتی لیکن حقائق ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے مسائل، مشکلات، پریشانی جو بھی ہیں، ان کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اور اس حقیقت کا اندازہ ہم سوچ نہیں سکتے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے۔ حضرت باجدی بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شیخ نے واقعہ ان کا لکھا ہے کہ میں نے کعبہ کو دیکھا، کعبے والے کو نہیں دیکھا، بے چینی پیدا کہ میں حقیقت تک نہیں پہنچا۔ کعبہ کو دیکھا، کعبے والے کو نہیں دیکھا۔ کتنے اولیاء کے بارے میں کتابوں میں ہے کہ انہیں کتنے 100 دفعہ اللہ کا دیدار ہو، اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار، کتنے 100 دفعہ اللہ کا دیدار۔ سچی حقیقت تک پہنچنے کے لیے کچھ سچی راہیں بھی چاہیے۔ مشکوک راہوں سے کوئی نہیں چل سکتا۔ تماشا دیکھنا کیا ہے، کیسے ہے، تسبیح خانہ 2 نمبر ہے، 1 نمبر ہے، ساری عمر یہ بیچارہ پرکھتا ہی رہے گا، تولتا ہی رہے گا۔ کبھی اس کے ترازو میں 19 ہوگا، کبھی 20 ہوگا، کبھی 20 ہوگا، کبھی 19 ہوگا، ساری عمر تولتا ہی رہے گا۔ مکہ تو وہی تھا اور محمد بھی وہی تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی فدا ہو گئے، کوئی تولتے رہے۔ کوئی عقل سے پرکھتے رہے، کوئی عشق میں پاگل ہو گئے، کوئی عقل سے پرکھتے رہے۔ عقل کیا ہے، کس طرح ہے، پرکھتے ہی رہے۔ اور عقل والے بیچارے، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، عقل پاگل کھڑا تھا اوپر، اور عشق ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آگ میں کود گیا تھا۔ عشق، عقل تو پاگل کھڑا ہوا تھا، یہ کیا ہے، آگ ہے، اس میں جلانے کی صفت ہے، وہ جلاتے ہیں۔ قدم اٹھے تو ویسے ہی ہے تسبیح خانے کی طرف، اللہ پاک سے مانگنا اس کی سچی راہوں کی طرف۔ تو ان قدموں کو یقین کی دنیا دے دیں، اٹھے تو ویسے ہی ہے، اور ان قدموں کو ایسی دنیا دے دیں کہ جن قدموں میں، جس میں یقین کی دنیا ہو، حقائق کی دنیا، یہی دنیا دے دیں۔ میرا تو مشورہ یہی ہے، ورنہ چلتے چلتے ایک وقت آئے گا منزل تو کٹ جائے گی۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب بات پڑھی میں نے، فرمایا کون شخص ہوتا ہے جس کو کعبہ بھی نظر آئے اور کعبے والا بھی نظر آئے، اور روزہ بھی نظر آئے، روزے والا بھی نظر آئے، وہ کون شخص ہوتا ہے؟
جس کو کعبہ بھی نظر آئے اور کعبے والا بھی نظر آئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ بھی نظر آئے اور خود روضے والا بھی نظر آئے۔ کتنے ایسے ہیں جن کو ہاتھ مبارک کا بوسہ نصیب ہوا، کتنے ایسے ہیں جن کو میرے آقا کا خود دیدار نصیب ہوا سلام کے دوران، کہ حضور نے براہ راست جواب دیا، براہ راست۔ اور کتنے ایسے ہیں جن کو مدینہ میں حضور کی ضیافت نصیب ہوئی، ضیافت۔ بعض اہل معرفت نے یہ بات لکھی ہے اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی ہے، اور نقش حیات آپ کی زندگی کی ایک کتاب ہے، اس میں بھی اس کا ایک حوالہ ملتا ہے کہ کتنے عشاق ایسے ہیں، عاشق ایسے ہیں جن کو میرے آقا کملی والے کا دیدار بھی نصیب ہوا اور ضیافت بھی ملی کہ حضور ہمیں یہ چاہیے، ہم نے یہ کھانا ہے۔ فضائل درود شریف میں بھی شیخ نے واقعات لکھے، اور اللہ کے حبیب کی طرف سے کھانے ملتے ہیں، ضیافتیں ملتی ہیں، دعوتیں ملتی ہیں۔ یہ چیز نصیب کیسے ہوتی، ملتی کیسے ہے؟ ایک سوال ہے، یہ چیز ملتی کیسے ہے؟ سوال ہے۔ جس کو استقامت نصیب ہو جائے اس کو ملتی ہے، یقین پہ استقامت، قدموں پہ استقامت، اپنی منزل پہ استقامت۔ یہ دیکھیں، نشانہ اس وقت لگتا ہے جب نشانے پہ استقامت ہو۔ یہ ایسے اٹھا کے نا، ایسے پہلے تھوڑا سا نشانہ لگاتا ہے۔ میں ایک جگہ گیا گاؤں میں، کتا باولا ہو گیا اور وہ ایک دو بندوں کو اس نے کاٹ بھی لیا، تھا پالتو۔ آخر مجبوراً اس کو مارنا تھا۔ میں نے مالک کو دیکھا، اس کے پاس ایک بندوق تھی کارتوس والی، وہ نشانہ باز بہت بڑا نہیں تھا۔ کتنی دیر تک اس نے کتے کو نشانہ کیے رکھا، کیے رکھا، کیے رکھا۔ اس کے بعد کارتوس نکلا، کتے کو لگا، مر گیا۔ اگر یہی نشانہ بھی کرتا اور اس کے ہاتھ بھی تھر تھراتے، کیا نشانہ لگتا؟ اسے ہم نشانے کی استقامت کہیں گے۔ آپ جب چاند دیکھتے ہیں، جو چاند دیکھتے ہوئے نظریں اگر کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، کبھی چاند نظر آئے گا جب تک کہ ٹک ٹکی باندھ کے کہ ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم، ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم۔ ایسے ہے جیسے کہ سانس ہی نکل نہیں رہا، سانس بھی رک گیا۔ ایک ولی سے پوچھا، حضرت آپ کو مراقبے میں، دین میں، مرشد کی راہوں پہ، سچی راہوں پہ چلنے میں، نماز میں، تسبیح میں، اعمال میں اتنی استقامت کیسے نصیب ہوئی؟ فرمانے لگے، بلی سے سیکھا میں نے سب کچھ، بلی سے۔ تو وہ کیسے؟ تو میں نے دیکھا کہ چوہے کے بل پہ بیٹھی ہے، چپ کر کے، سانس بھی روک کے، خاموش، ایش، چپ کر کے بیٹھی، چپ کر کے بیٹھی۔ اور بلی کے ذوق اور مزاج میں چپ کر کے بیٹھنا ہے ہی نہیں۔ میں نے کئی تجربے کیے ہیں، بلی سو رہی ہوگی تو اس کی دم ایسے ہل رہی ہے، جس دم ہل رہی ہے سمجھ لو کچھ سوچ رہی ہے، ایسی ہلکی ہلکی دم ہل رہی ہے، سمجھ لو اس کا دماغ چل رہا ہے۔ جب دم نہیں ہل رہی، سب کچھ اپر کر سوئی ہوئی ہوں، لپٹ کے سوئی ہوئی ہے۔ انہیں میں نے بلی سے سیکھا، چپ
کر کے خاموش، نہ وجود میں سکت ہے نہ سانسوں میں کہ چوہا سانسیں محسوس نہ کر لے۔ میں نے کہا ایک چوہے کے حصول کے لیے، ایک چوہے کو حاصل کرنے کے لیے بلی کے تو یہ صورتحال ہے، اور میں رب کو حاصل کروں اس کے لیے مجھے کتنی استقامت اور کتنی محنت اور کتنا جمنا پڑے گا۔ بس میں نے پھر بلی سے سبق لے لیا اور بلی میری استاد بن گئی۔ چلتے بھی رہے اور استقامت بھی نہ ہوئی، مزہ تو نہ آئے۔ جب استقامت نصیب ہوتی ہے پھر کعبہ بھی ملتا ہے، کعبے والا بھی ملتا ہے، اور جب استقامت نصیب ہوتی ہے پھر روزہ بھی ملتا ہے، روزے والا بھی ملتا ہے۔ جب استقامت نصیب ہوتی ہے، جب استقامت نصیب ہوتی ہے، اپنی طبیعتوں اور مزاجوں میں استقامت کو تلاش کریں۔ آج بھی دکانداری نہیں ہوئی، سیل نہیں ہوئی، پیسے نہیں ملے، کل بھی ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، 5 ہفتے گزر گئے، یہ دکان نہیں چھوڑتا۔ دکان کا مال اور دکان کی سیل اور دکان کی گاہکی اور دکان کے پیسے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، دکان نہیں چھوڑتا۔ استقامت کا عالم یہ ہے، گاہک پہ توجہ زیادہ کر دیتا ہے، وقت پہ توجہ زیادہ کر دیتا ہے، چیزوں پہ توجہ زیادہ کر دیتا ہے، دکان نہیں چھوڑتا۔ اس دکان سے مجھے نفع آخر کیوں نہیں مل رہا؟ ایک سوال ہے، آخر کیوں نہیں مل رہا؟ اس دکان سے آخر نفع مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ یہ دکان نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر سانس، ہر لہجہ دکان پہ توجہ زیادہ کرتا ہے۔ مجھے تسبیح خانے سے نفع کیوں نہیں مل رہا؟ اگر ملا ہے تو تھوڑا کیوں ملا ہے؟ اور بہت زیادہ ملا ہے تو بہت زیادہ کیوں نہیں ملا؟ میرے کہاں پانے میں کمی، میرے جذبے میں کمی، میری نیتوں میں کمی، میرے قدم کے ڈگمگانے میں کمی، یا میں پہلے دن سے آخر تک سنی سنائی پہ چل رہا ہوں، کبھی اندر کی سنتا ہوں کبھی باہر کی سنتا ہوں، میرے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، میرا تن من ہل جاتا ہے۔ اندر کی سننا کیا ہے؟ وسوسے، شک، بدگمانی، وسوسے، شک، بدگمانی، یہ اندر کی آواز ہے۔ اور باہر کی آواز لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے تبصرے۔ کوئی کہے گا دکانداری ہے، کوئی کہے گا شہرت، کوئی کہے گا اپنی چیزیں بیچنا چاہتے ہیں، کوئی کہے گا اپنے آپ کو آگے لانا چاہتے ہیں، ان کا مطلوب نہیں۔ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ اب یہ یقین کا کمزور ہے، استقامت ہے نہیں، اور سنی سنائی پہ چل رہا ہے۔ کبھی اندر کی آواز اٹھتی ہے تو وہیں جھک جاتا ہے، کبھی باہر کی آواز اٹھتی ہے تو وہیں جھک جاتا ہے۔ درخت سے پوچھا، اتنی ہوائیں، اتنی فضائیں، اتنا سبزہ، اتنا سایہ، اتنی نعمتیں، درخت بھئی میرے سامنے تو نہ سوئیں، اوٹ والے بھی شخص سو جائیں، میرے سامنے نہ سوئیں، اوٹ والے بھی شخص سو جائیں، کسی کوٹ کے پیچھے، کسی اوٹ کے پیچھے۔ اتنا سایہ، اتنی چیزیں، میں درخت تجھے پھر کاٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ درخت نے کہا تم نے میری ساری خوبیاں بیان کی ہیں، سارے نفع بیان کیے ہیں، میرے اندر ایک خامی ہے، اور وہ خامی یہ ہے، میں جدھر کی ہوا آتی ہے ادھر جھک جاتا ہوں، جدھر کی ہوا آتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں۔ بس میری یہی خامی ہے، بس میرا یہی عیب ہے، میرا یہی کھوٹ ہے، اور میرا یہی نقص ہے۔
जिधर की हवा आती है उधर ही थक जाता हूं। इस्तिकामत अपनी जिंदगी में पाएं, और ये सहाबा अहले बैत की जमात ने ये बात पाई। हाल आए और अखीर आए, गुर्बत, तंगदस्ती, बच्चे यतीम हो गए और औरतें बेवा हो गईं, घर बार छोड़ना पड़ा, खेतियां वीरान हो गईं, पत्थरों पे पेट पे पत्थर आ गए, फक्र और फाके की इंतहा हो गई, हर वक्त दुश्मन का खौफ, हर लम्हा यार को न छोड़ा, यार की राहें न छोड़ी, सच्चे रास्ते न छोड़े। अगर मेरे आका के इर्द गिर्द ऐसे मुखलिसीन की जमात न होती, दीन कभी मदीना और मक्का से बाहर न निकलता। आज हमें तो पता ही ना होता कि वहां कोई नबी आए थे या नहीं, हमें क्या पता। उस जमात की इस्तिकामत, उस जमात ने साथ दिया। मैं बाज़ अपने साथियों को देखता रहता हूँ, खिदमत की कोई शोबा है, कोई झाड़ू का शोबा, कोई लिखने का, लिखाने का, किसी भी काम का शोबा है, नागवारियों के बावजूद चल रहे हैं, नागवारियों के बावजूद चल रहे हैं। तबसरे नहीं किए, लोगों को बैठ के अपने गम की कहानियां नहीं सुनाई, मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये ज्यादती हुई, यहां से क्या मिला, क्या पाया। एक साहब ने यही तबसरे शुरू कर दिए। आखिर खिदमत से महरूम हो गए। अब मुझे मुसलसल मैसेज कर रहे हैं, और वो ये मैसेज कर रहे हैं, जी दुआ फरमाएं, अपनी तवज्जो और निगाह फरमाएं, तवज्जो फरमाएं, बहुत परेशान। चलो, आपको यहां से कुछ नहीं मिला, यहां से जाने के बाद तो मिल जाएगा ना, ज़ाहिर यहां से तो कुछ ना मिला, इसलिए आपको फ्री किया है कि आपको यहां से जाने के बाद फिर मिल जाएगा। हमने तो आपका वाकई वक्त ज़ाय किया, हमें अपनी इस अमल पे नदामत है। अपनी जिंदगियों में जब तक इस्तिकामत नहीं होगी, और इस्तिकामत जब आ जाएगी, फिर वो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बात जो अभी हमने हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की सुनी है कि या अल्लाह, मैं काबा देखा, मैं नहीं कहता, और ये कैफियत हर बंदे की नहीं है, ख्याल करना। हाल, ये हाल है, हाल एक तो काबिल इत्तिबा नहीं होता। मुझे ना बाज़ औक़ात ना चाहते हुए ऐसे कैफियत में हल्का सा झटका लगता है। मैंने एक बंदे को देखा हुआ, इसने, मैं कहा इधर आ, ये क्या कर रहे तुम? मैं तो अपने आप को कंट्रोल करता हूँ और कहता हूँ, मौला ये मेरी दुकानदारी है, रियाकारी है, शोहरत है, या मेरी कैफियत है, तूने ये काम शुरू कर दिया। अपने आप को संभाल, ये चीज काबिल इत्तिबा नहीं है, ये चीज ऐसी नहीं कि तू भी ऐसा करना शुरू कर दे। कुछ कैफियत हाल की होती है, हाल की। एक साहब को मैंने देखा, घड़ी हाथ पे बांधने पे लंबी चौड़ी तकरीर की, लोहे का कड़ा पहनते हैं, हराम है, इस तरह है, इस तरह। मुझे एक बंदा कहने लगा, ये क्या? मैंने कहा, इनका हाल है, इनका हाल है, पहनना हराम नहीं है, इनका हाल है। वो अपने हाल में, जज्बे में सच्चे हैं। अब सारा जहान घड़ी इसलिए पहनता है कि या अल्लाह, हम नमाज के औकात में अपनी जिंदगी के नज्म और औकात में रहेंगे। अब ये कहते हैं कि घड़ी कड़ा है, हराम है, ये तो इनका हाल है। तो ये मैं अपनी मिसाल और घड़ी की मिसाल इस वाक्य की बुनियाद पे दे रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो बायजीद बुस्तामी ना बन जाए हम। वो जिस मकाम और कमाल तक पहुंचे थे, उन्होंने खुद अपने मुरीदीन, मुताल्लिकीन, मुहिब्बीन जैसे सामने बैठे, उनसे फरमाया, अगर मेरे मुंह से कोई हक के खिलाफ बात निकले, तलवारों के साथ मुझ पे टूट पड़ना, टोटे टोटे, टुकड़े टुकड़े मुझे कर देना।
باجزید گستامی تھے، لیکن ان کا جذبہ ہمارے لیے ہے کہ ان کے جذبے میں اللہ کو پانے کا کتنا سچا جذبہ تھا، ان کے اندر کتنا اخلاص اور خلوص تھا، رب کی ذات کو پانے کا کتنا اخلاص اور خلوص تھا۔ تو ہماری طبیعتوں میں اتباع، استقامت بڑھتی چلی جائے، جمنا بڑھتا چلا جائے۔ جب یہ ہوگا پھر اللہ ہم سے کام لے گا، اللہ ہی نہیں کو بنیادیں بنائے گا۔ بعض اوقات بڑا کریم آقا ہے، ایسے لوگوں سے کام لے لیتا ہے جن کے بظاہر ولایت کی کوئی نشانی نہیں، اللہ ان سے کام لے لیتا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، لیکن کام لیتا اس سے ہے جو حال آئے جم جائے، ناگواریاں آئیں چلتا رہے اور سچا ہو کے چلتا رہے، ٹھوکریں ملے اور ہر ٹھوکر کو اپنے لیے سعادت سمجھے۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا فرمان کہ ارادت کے راستوں میں فٹ بال بن جانا، ارادت میں کوئی فٹ بال کو ادھر کک مارتا ہے، کوئی ادھر مارتا ہے، کوئی ادھر مارتا ہے، یہ تو نے کام کیا ہے، یہ تو نے خدمت کی ہے، یہ تو نے روٹی پکائی ہے، یہ صفائی کی ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ مرزا مدنی جانے جانا رحمت اللہ علیہ، مرید ان کے شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ پنکھے سے ہوا دے رہے، اب ہوا دے رہے تو ہوا کے پنکھے کی آواز تیز تھی، ہاتھ سے مرشد بیٹھے تھے یا کھانا کھا رہے تو مرشد نے فرمایا بھائی اڑائی ہی دو گے مجھے؟ اس نے ہوا کم کر دی، اب ہوا کم ہوئی تو مرشد نے پھر تو بھائی ہاتھوں میں جان ہی نہیں ہے، یا مولا ہم کہاں جائیں، نہ جائے مانن نہ پائے رفتن، کہاں جائیں؟ پڑیا باندھ کے دی باداموں کی، یہ کھا لینا، انہوں نے کھا لی، کہنے لگا سارے کھا گئے، انہیں ہاں، کہہ رہے ہم سے تو ایک سے زیادہ نہ کھائے جائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا، وہ فرمانے لگے، علامہ عبد الرحمان صاحب تشریف لائے، مولانا عبداللہ صاحب فرمانے لگے، میں نے ان کے سامنے بادام رکھا تو ایک بادام کی گری کھا کہنے لگے او دماغ روشن ہو گیا، کہ اللہ ہم بوریاں کھا گئے ہمارا دماغ روشن ہو، ایک بادام کی گری کھا۔ یہ بعض طبیعتیں ہوتی ہیں، حساس طبیعتیں، یہ کھائی نا ایسے، میرا پکڑ کے کان مروڑتے رہتے تھے علامہ صاحب، میرے بھی استاد تھے، ابا جی رحمت اللہ کے بھی استاد تھے، استاد میرے یوں تھے، بڑے تھے، میں کہتے مجھے فرمانے لگے تیرے پردادا جو ہیں وہ مجھ سے کہتے تھے نعتیں سنا، پھر میں کھڑے ہو کے نعتیں سناتا تھا، پھر مجھے آدھا آنا دیتے تھے، اور پردادا کا وصال ہوا ہے 1933 میں، تو فرمانے لگے ایک دم میرے پاس علامہ صاحب تشریف لائے، سخت سردی تھی، شیروانی پہنی ہوئی تھی، شیروانی کے اندر ویسٹ کوٹ تھی، ویسٹ کوٹ کے اندر سویٹر تھا، سویٹر کے نیچے قمیض تھی، قمیض کے نیچے 2 بنیانیں گرم تھیں، میں نے فوراً چائے رکھی، چائے کی ایک چسکی پی کے لگا او گرمی لگ گئی، اب جناب شیروانیاں کھلنا شروع ہو گئی، ایک چسکی سے گرمی لگ گئی ہے، کہنے لگے ہم ڈرم پی گئے، ہمیں سردی میں ہماری گئی۔ یہ طبیعتیں ہوتی ہیں، اور خدمت والے ان سب طبیعتوں کو لے کر چلتے ہیں، یہ خدمت والوں کا راز ہے، استقبال والے ان سب طبیعتوں کو لے کر چلتے ہیں، لائن بنانے والے، نظم بنانے والے، صفیں بچھانے والے، مجمع کو لے کر چلنے والے ان سب طبیعتوں کو لے کر چلتے ہیں، کوئی نزاکت والا، کوئی
ऐसा जिसको गर्मी ही नहीं लगती, धूप में बैठा है, कोई ऐसा है कि धूप की किरण से उसको जलन शुरू हो जाती है, कोई ऐसा है कि जलवी भी खा जाए, कोई ऐसा है कि पकियों को भी चेक करे, देखे इधर देखे इधर देखे। हम दस्तरखान में बैठते हैं, दो भाई हैं, बड़े भाई साहब मेरे, वो रोटी उठाएंगे ना, रोटी उठा के चेक करेंगे, फिर उसमें से जो काला फूल होगा मक्खी के सर जितना उसको उतारेंगे पहले एहतियात से, फिर वो ढेर लगाए साथ बैठे रहेंगे। मैं चुप करके देखते रहता हूँ, कोई काला फूल रोटी पे आ जाए, रोटी की शामत है, उसको उतारेंगे, ऐसे उतार के रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, रोटी जाए नहीं करते। काला फूल आया क्यों रोटी पे? ये तबीयतें, ये मिजाज है, ये तबीयतें मिजाज है। बाज बंदे ऐसे होते हैं रोटी खाते हुए कपड़े। मैं रात बैठा था, वो चीफ जस्टिस साहब हैं शमीम खान साहब, उनके घर यहाँ GR2 में, मुझे कहने लगे जब मैं रोटी खा के कहीं से रोटी खा के आऊं कहीं से, तो मेरे कपड़े खराब ना हो, तो मेरी बीवी कहती खाना नहीं खाया। ये कपड़े लाजिम खराब होने हैं। वो मेरे कपड़ों को देखती है बीवी, तो कपड़े से देखें तो कपड़े ठीक हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे शौहर ने खाना नहीं खाया। आपने खाना नहीं खाया, उन्हें पता है इसने खाना है और कपड़े खराब होने हैं, और खुद मेरा भी यही हाल है। फिर कहने लगे कि मैं वजू करता हूं तो अपने कपड़े भर लेता हूं, सारे कपड़े गीले वजू कर। ये हाल है, मैं हाल बता रहा हूं, ये हाल है। ये हाल जरूरी नहीं कि हर शख्स का काबिल इत्तिबा हो, लेकिन हम हर हाल में इस्तिकामत से चलते रहे। हर बर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, कांटे रोकेंगे नागवारियों के। कहां फंस गया तस्बीह खाने में, कहां दुकानदारियों में, कहां क्या हो गया तुझे? तू तो समझदार है, क्या पागल हो गया? दामन में उलझकर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। हर बर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, और दामन में उलझकर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्लल आयशा आखिर। इस्तिकामत अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमें इस्तिकामत अता। हम गए कश्मीर, हमारे एक मोहसिन है, उन्होंने कहा जी मेहरान गाड़ी पहाड़ों पे बहुत चढ़ती, हमने इस पे जाना है। ठीक है, मेरे बच्चे भी थे, मैं भी था, दोनों जवान बेटे, घर वाले नहीं, बेटे दोनों छोटे बेचारे, और भी दोस्त थे। आगे गए तो इतनी सी सड़क, इधर दरिया खतरनाक, और बारिश हुई सख्त, सर्दी थी सख्त, और जो कंबल वगैरह थे वो छत पे थे, वो सारे भीग गए। अब गाड़ी फंस गई। अब मैं पीछे धक्का लगा रहा, और व्हील जो होता था उसके अंदर से कीचड़ निकलती थी। वो पीछे वाला व्हील ना घूमता है, ताकत लगाते उसे जगह नहीं मिलती, उसकी जो कीचड़ निकली सारी ऊपर। अब मैं कहूं मैं बैठा रहूं, लोग आए यहां मुझसे मुसाफा करें, सुभान अल्लाह। ये हाल का अमर है, इस वक्त मुझे उतरना है और गाड़ी को धक्का लगाना है, ये हाल का अमर है। ये इस्तिकामत सफर बता रहा हूं, ये हाल का अमर है। और हजरत आप बैठे रहे। मैं कहा भाई अल्लाह के हबीब सफर में लकड़ियां चुनते थे, खिदमत करते थे, हम सफर में साथी हैं, अगर हाल आ भी गया है तो मिलके सफर साथ गुजारेंगे। आगे वो बकरियों वाले आए, बकरियों वाले चलते हैं, उनके पास दुम्बे होते हैं, सारी लाइन थी उनकी,
انہیں کہا تم کہاں پھنس گئے؟ آگے تو خطرناک راستہ ہے، کہاں پھنس گئے؟ ہم 8 مقام سے آگے نکلے، کیل سے آگے نکل گئے، اس سے بھی آگے جا رہے تھے، کچھ درویش تھے انہیں ملنے جا رہے تھے، وہ وہاں تھے۔ ساری رات ایسے ہی دھکے لگاتے 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 ایک مسجد دیکھی، لکڑی کی بنی ہوئی، چلو بھی رات تھوڑا سا یہاں قیام کر لیں۔ اب میں نے اپنے کچھ خشک جو چیزیں تھی وہ تو بچوں کو دیں، اس میں کرو۔ ساری رات میں لکڑی کے تختوں پہ ایسے لیٹتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کپڑے بھیگے ہوئے، سخت سردی، کبھی پاؤں کو سردی، کبھی سر کو سردی، کبھی تن کو سردی۔ یہ زندگی میں استقامت ہے، یہ سفر تو زندگی کا حصہ ہے۔ اب میں اس کو رو رو کے کہانیاں سناؤں، آپ بھی روئیں میں بھی روؤں، مرشد آئے آئے۔ ایک بندے کو نا میں نے ایک خدمت کہی، تو وہ خدمت کوئی پتہ نہیں جھاڑو کس چیز کی تھی یا کوئی اس کام کی تھی، اس نے وہ خدمت نہیں کی، آج تک نہیں کی، لیکن ایک چیز کہتا ہے کہ رسائی میں مرشد کو اپنے چم دیا جتیاں بڑھاتے پماما، سمجھ نہیں آئی؟ یعنی میری کھال ہو وہ اتاروں اور اتار کے اس کی جوتی بناؤں، اور میرا مرشد میرے چم دیا جتیاں پاوے، سبحان اللہ، ڈھائے ڈھائے پاؤں۔ ابھی تک ویسے کہتا ہے وہ بندہ، یعنی کرنا کچھ نہیں، کرنا کچھ نہیں۔ وہ بڑے ایک مثال سناتے تھے پتر بھمے کی، کرے پتر ام بھما، کرے جی اماں، پتر بھما جی اماں، انہیں کہا پتر جا کے لکڑیاں جنگل سے تلاش لیا، اماں شیر کھا جائے گا۔ پتر جا کے کنویں سے پانی لے آ، اماں بڈ مراں، پانی ڈوب جاؤں گا۔ پتر جا کے کچھ چکی سے دانے پیس لے، اماں ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کا بیٹا جو ہوا، سب کچھ جب کھانا تیار ہو گیا، اس نے کہا بیٹا کھانا کھا لے، کہ اماں تیری نہ مننا تا جہنم میں سڑا۔ جہنم میں سڑا۔ یہ پتر بھما ہے، جی اماں۔ استقامت ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ میں نے ایک دفعہ صحرا میں چلا، اللہ، سخت سردی تھی، گدھا میرے ساتھ تھا، گدھے پہ سامان تھا، 97 کی بات ہے، اچھی طرح یاد ہے، سخت سردی تھی، اتنا پیدل چلے، اتنا، ساتھ ایک پانی کی چھاگل تھی، تھوڑا تھوڑا منہ میں لگا لیتے، احتیاط سے پیتے تھے پانی ختم نہ ہو جائے۔ ایک جگہ ٹوبے میں پانی بھرا ہوا تھا اور تھوڑا سا تھا، میں جوتی سمیت سخت سردیوں میں اس ٹھنڈے پانی میں کھڑا ہو گیا، میرے پاؤں اتنے گرم تھے، بہت دیر تک ٹھنڈے پانی میں کھڑا رہا اور مجھے سکون ملا۔ پیدل چلتے 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 چلتے، سر پہ بھی گٹھڑی، گدھے کی بھی گٹھڑی اور گدھا بھی ساتھ۔ زندگی کے سفر میں حال زندگی کا حصہ ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور ہم کہیں کہ ہمیں ہر جگہ مرحبا مرحبا ملے، کیسے ممکن؟ کیسے ممکن؟
ہمیں زندگی کا یہ سفر استقامت سے کاٹنا ہے، استقامت سے کاٹنا ہے۔ اگر زندگی کے سفر میں استقامت نہ ہوئی تو زندگی کے سفر میں پھر لوگوں سے شکایتیں ہوں گی، اس نے مجھے یہ گالی دے دی، اس نے یہ بات کر دی، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، پھر لوگوں کو شکایتیں ہی کرے گا۔ اس نے کڑوی نظر سے دیکھا تھا، اس نے کہا سارا دن تم پڑے رہتے ہو، کوئی کام کہیں کرتے نہیں، روئے گا دھوئے گا، زمانے کے شکوے کرے گا اور اپنی ذات سے شکایت کرے گا کہ تیری مقدر کھوٹی تھی، تیری قسمت کھوٹی تھی۔ کبھی اپنی مقدر کو اور قسمت کو گالیاں دے گا، کبھی زمانے کو گالیاں دے گا، اور جس کے اندر استقامت ہو گئی وہ آہ نہیں نکالے گا لبوں سے، وہ لبوں سے آہ نہیں نکالے گا۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت کنتم۔ آؤ استقامت اختیار کرو، وعدے ہیں تم سے، بشارتیں ہیں تمہارے ساتھ، دنیا کو بھی جنت بنا دوں گا، آخرت کو بھی جنت بنا دوں گا۔ میں کہ دنیا میں جنت کے مزے اللہ دیتا ہے، کچھ نہیں ہے لیکن اللہ مزے دیتا ہے، دنیا میں جنت کے مزے دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب استقامت ہو، اس وقت ہے جب استقامت، اور استقامت سے پھر کعبہ بھی نظر آتا ہے، کعبے والا بھی نظر آتا ہے، اور استقامت سے پھر روزہ بھی نظر آتا ہے، روزے والا بھی نظر آتا ہے، اور دیدار مصطفیٰ بار بار ہوتا ہے، اور آقا کی تجلی بار بار دیکھتا ہے، اور مدینے والے کا دیدار بار بار کرتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب استقامت ہو۔ اور اپنی خدمت اور اپنی زندگی کے مشن کو مشن سمجھے، پھر شکایت پیدا نہیں ہوگی، پھر اپنی ذات سے شکایت ہوگی، اپنی ذات سے شکایت ہوگی، پھر لوگوں سے شکایت نہیں ہوگی۔ پھر جو نفع اس کو ملا ہے اس کو بہت زیادہ سمجھے گا کہ میری قسمت میں، میرے پاس، میں تو اس کے قابل نہیں تھا۔ ابھی کچھ مہمان تھے تو مجھے کہنے لگے جب اتنی لمبی لائن ہوتی ہے مسافے کی، آپ اپنے اندر کیا محسوس کرتے ہیں؟ جب ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کی جو اتنی لمبی لائن ہوتی ہے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک دعا پڑھتا رہتا ہوں، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، بس مولا اپنے غضب سے بچا، اور ان میں ہر ہاتھ وہ ہے جو انشاءاللہ یہ ہاتھ سے ہاتھ جو ملا ہے، ہر ہاتھ وہ ہے جو مجھے پکڑ کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ پتہ نہیں اس میں کتنے جنتی ہاتھ ہیں، اور بلکہ سارے جنتی ہاتھ ہیں۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ ہر بندے سے گلے ملوں، چلو گلے نہ ملوں دونوں ہاتھ ملاؤں، کیا کروں، رش ہی ہوتا ہے اتنا زیادہ۔ میں تو جو آپ سے ہاتھ ملاتا ہوں وہ ہاتھ چہرے پہ پھیرتا ہوں، اپنے سینے پہ پھیرتا ہوں، اپنے بچوں کے جا کے چہرے پہ پھیرتا ہوں کہ یہ اللہ کے مہمانوں کے مخلص ہاتھ ہیں جو مجھے ملے ہیں۔ ان ہاتھوں میں، ان ہاتھوں کی برکت اس ہاتھ میں شامل ہو گئی۔ میں تو ان ہاتھوں کو سعادت سمجھتا ہوں۔ اخلاص ہے ان ہاتھوں کے ملنے میں، پردیسیوں کے ہاتھ، مسافروں کے ہاتھ۔ کس ہاتھ میں کتنا خلوص ہے، کس ہاتھ میں کتنی استقامت ہے، اور کس ہاتھ میں کتنی طلب ہے، اور کس ہاتھ کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں۔ کہاں سے بیچارہ چل کے رات ایک جوان میں آیا تو میں جوان سے ملا، میں کہاں سے آئے ہو؟ کہہ رہے خضدار سے آیا ہوں۔ ارے میں نے کہا میں خضدار گیا تھا، محلہ کھٹان ہے۔ کہہ رہے میں بھی وہاں سے آیا ہوں۔ کون ہے بیٹھا ہے؟ ہاں نہیں بیٹھا۔ پتہ نہیں کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے۔ تو اللہ سے استقامت مانگے، اللہ سے استقامت چاہیں، اور اللہ سے استقامت طلب کریں۔ اور اگر قدم ڈگمگا بھی جائے،
گر جائیں ہل جائیں، سنی سنائی تھوڑا سا ہلا دے، انسان ہے نا، بعض اوقات اندر کا اثر بھی کرتا ہے، باہر کا سنا سنایا بول اثر کرتا ہے، بول اثر کرتا ہے، گالی بول ہوتی ہے اثر کر جاتی ہے، اور بعض اوقات سنی سنائی کوئی چیز اثر کر بھی جائے، پھر اپنے آپ کو فٹ کر کے اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ پھر منزل پہ چل پڑے، پھر منزل پہ چل، کون بچاریاں مائیاں کہاں سے کتنی لمبی لین، کہاں سے معذور کمزور مرد عورتیں جمع ہوتے ہیں، آخر کچھ ملتا ہے تو ہوتے ہیں نا، چلو ایک دفعہ آتے، دو دفعہ آتے، تین دفعہ آتے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ، کیا خیال ہے؟ میں کہتا ہوں کچھ نہیں ملتا، بہت کچھ ملتا ہے، اور یاد رکھیے گا میری بات سچی بات سے کہہ رہا ہوں، تسبیح خانے کے کسی شعبے کی خدمت کرنے والا، وہ یہاں بیٹھا ہے یا پورے ورلڈ میں کہیں بیٹھا ہے، وہ ترجمہ کر رہا، وہ کاغذ اٹھا رہا، وہ ویب سائٹ بنا رہا، وہ کوئی دنیا کا شعبے کا خدمت کرنے والا ہے، میں اللہ پاک مجھ سے جتنی بھی خیریں لے رہا ان خیروں میں اس کا پورا حصہ ہے انشاءاللہ، وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر، اس کا پورا حصہ ہے، اور پورا کا پورا حصہ دنیا کے جس کونے میں کوئی بندہ تسبیح خانے کی کسی شعبے کی خدمت کر رہا، اور لفظ خدمت کہنے سے بعض نئے لوگ سمجھتے شاید چندے اکٹھے کر رہا، مال اکٹھے کر رہا، مجھے اس دن ایک صاحب آئے کہنے لگے ہمارے ہاں اونٹوں کا ایک ہوتا ہے قافلہ، ایک بابا جی ہیں، نام لیا، نام نہیں لیتا، کہنے لگے ان کا لنگر ہے، پھر کوئی آٹا دیتا ہے، کوئی گڑ دیتا ہے، کوئی کیا دیتا ہے، کہنے لگے پہلے اونٹوں پہ آتے تھے، اب ہائی لیس وغیرہ گاڑیوں پہ آتے ہیں، اور ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے جس بابے کا لنگر جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ بڑی پرانی بات اچانک یاد آئی، کبھی خیال ہی نہیں تھا کہ حجویری محل یہاں بنے گا، نہر کے ادھر ایک گاؤں ہے، خانپور نہر کے ادھر ایک گاؤں ہے بدھو والا، میں وہاں گیا، ایک صاحب آئے، انہوں نے سپیکر کھولا اور ایک دربار تھی اس کے بارے میں انہوں نے کچھ اپیل کی لوگوں کو، بہت دیر کرتے رہے، کوئی بھی نہ آیا، اچھا میں نے نا اس سے کہا، وہ تھک کے بیٹھ گیا، کہنے لگے لوگ نا دیکھ ولیاں نو نہیں مانتے، مولوی ہوں تو خود دیکھ، میں کہا بات تو ٹھیک ہے، تھک گیا بیچارہ، لوگ بعد میں پتا چلا کہ یہ ہر ہفتے کی روٹین ہے، لوگ دے دے کے تھک گئے، بعد میں پتا چلا، اچھا میں نے کیسے کہا، میں نے کہا تو پھر ایسا کر، یہ 100 روپے لے، 100 روپے بڑی بات تھی، 100 روپے لے چھوڑ، سپیکر مجھے دے دے، خوش ہو گیا، اس کا کھٹیا وٹیا، میں نے کہا ہر دفعہ کتنے کر کے جاتا ہے، کبھی 15 کبھی 20 روپے کر کے جاتا ہوں، میں نے کہا تجھے کٹھے 100 مل گئے، میں نے لیا سپیکر لے کے میں نے اعمال کے نفع بتانا شروع کر دیے، درود پاک کے فضائل، تسبیحات، ذکر، یہ بتانے شروع کر دیے، لوگوں کو ٹون بدلی نظر آئی، لوگ آنا شروع ہو گئے مسجد میں، ایک آیا دوسرا آیا، وہ آ کے دیکھیں، وہ کہیں آواز کسی اور کی ہے، ایک آیا دوسرے آیا تیسرا آیا، آگے بیٹھنا شروع ہو گئے، مائیاں آ گئیں، بچے آ گئے، ان کو میں نے فضائل بتا رہا ہوں، اللہ کا یہ نام پڑھو گے یہ فائدہ، یہ نام پڑھو گے یہ فائدہ، بڑی پرانی بات ہے، کوئی 25 سال ہو گئے ہوں گے، کم و بیش اس سے بھی زیادہ، غالباً 90 کی بات ہے، تو 90 کو کتنے سال ہو گئے ہوں گے، 28 سال ہو گئے تقریباً، خانپور کے ساتھ ایک گاؤں ہے بدھو والا، وہاں
اب سارے آ گئے. جب سارے اکٹھے ہو گئے, بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے, تو میں نے کہا بھائی آج نا شام کو حلوہ پکے گا اور سب آ کے حلوہ کھانا. بڑے خوش ہو گئے. ساتھ ایک مائی تھی, اس نے کہا میں دیگ دیتی ہوں اور میں سوجی بھی دیتی ہوں. میں نے کہا تو دیگ دے دے اور لکڑیاں دے دے, اب ہم لائیں گے سوجی, الائچیاں, کیوڑا. میں کہا بہترین حلوہ, کھوپا, ناریل, چیزیں ڈالی, بڑا سارا حلوہ بنایا. اس وقت میرے وہاں 21,000 روپے لگے تھے. 21,000 روپے لگے تھے. اچھا حلوہ پکایا, تھالیاں لے کے آئے. پھر میں نے حلوہ پکا کے نا, حلوہ میں نے کہا اگر لے کے چلے گئے تو پھر ہاتھ کیسے آئیں گے. اب حلوہ میں نے پکا کے دیگ سامنے رکھ دی اور میں نے ایک بندے سے کہا تھوڑی تھوڑی کے بعد حلوہ نکال اور اس کو کھڑکا, یوں ٹھا ٹھا. آواز آتی رہے نا دیگ کی. وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور لوگ بیٹھے. اب ان کو میں نے درود کے, اعمال کے, سجدے کے, رکوع کے, تسبیحات کے, تلاوت کے, قرآن کو دیکھنے کے فضائل بتائے 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 بتائے. ایک بندہ میرے پاس آیا, آج تک یاد ہے. اس کے بعد کہنے لگا میرا ایک بھائی تھا, میرا ایک بھائی سی, چوری چوری بھی کر لیتا سی, چوری چکاری بھی کر لیتا تھا. اچھا پہلے مجھے مولوی کہنے لگے, پھر کہنے لگے پیر جی. حلوے کے بعد مجھے پیر جی کہا. کہنے لگا پیر جی اے ویک کے دس وہ جنت چاہے یا جہنم میں چاہے, کیونکہ پیران دا آنکھیاں تو سبحان اللہ, پھر پیر کی آنکھیں تو پھر سبحان اللہ. میں نے اسے جواب دیا میں اپنا دیکھا بتاؤں یا مدینے والے کا دیکھا بتاؤں. کہنے لگا وہ تو سبحان اللہ. میں نے کہا میرے مدینے والے نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے, اور قبر عمل کا صندوق ہے, عمل کا صندوق ہے, عمل کا صندوق ہے. اچھا پھر میں نے بہت سی باتیں کر دی. اس دوران گرمیاں تھیں, عصر جلدی, عصر اور مغرب کے درمیان بڑا وقت ہو, بڑی گرمی تھی. جب ان کو بہت کچھ بتا لیا, تھوڑی تھوڑی سی بات پوچھوں میں, اب میں حلوہ بانٹوں یا اور موتی دوں. کہنے لگا ہور دے ہی جا, تو سانو دے ہی جا. یہ جا پیر تھا پہلی دفعہ لبیا, سانو تھا پہے لینا آتا سی, پیسے نہیں, ایسے لینے آتے تھے. اب وہ مغرب کے قریب حلوہ بانٹا گیا, سب نے حلوہ کھایا. دوسرے دن کوئی 25-30 آدمی فجر کی نماز میں آئے اور ایک بابا رو کے کہنے لگا ایسی باتیں پہلے بتانے والے ہمیں کیوں نہیں آئے کہ ایک سجدے سے یہ ملتا ہے, ایک رکوع سے یہ ملتا ہے, ایک قیام سے یہ ملتا ہے, اس دعا کے پڑھنے سے یہ ملتا ہے. پھر میں نے وضو کے فضائل بتائے کہ وضو کرنے سے کیا ملتا ہے. تو زندگی میں چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں سے راہیں آئیں گی, کیسے آئیں گی, پر استقامت مانگتے رہے. اکیلی چم دی جتیاں نا کہ میرے نسلاں تے میں تو کپڑے چم دے جتیاں پواں, کم ڈھیلے دا نہیں کرنا. میری کھال ہو, میری سکن ہو, میں اس کی اتاروں, اس کی جوتی بناؤں اور میرا مرشد میری جوتی پہنے. بس صرف اتنی ایک احتیاط ہے کہ خدمت کوئی نہ بتانا, یہ شرط. استقامت اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے سامنے اگر کوئی حال آئے
پھر یہ نہیں ہے کہ اب تو مخلوق آ کے مجھ سے مسافہ کرے، اب میری خدمت ہے کہ میں گاڑی کو دھکا لگاؤں. ہاں، گاڑی کو میں دھکا لگاؤں. اچھا، ان بیچاروں نے کیا کیا؟ انہوں نے گاڑی میں ہر چیز بعد میں پتہ چلا رکھی ہوئی تھی. نئی جوتیاں، مرشد نے وضو کرنا ہے، تولیے، وہ ڈبے کے اندر ایک ہوتا ہے چپس ٹیڑھا میڑا، وہ رکھا ہوا تھا، کبھی مرشد کا ذوق چپس پہ آ جائے. پتہ نہیں کیا کچھ گاڑی کی ڈگے میں رکھا ہوا تھا، اور مرشد دھکے لگا رہا، اور مٹی کیچڑ ساری، وہ ویل گھومتا تھا نا اور برکت ڈالتا تھا. زندگی کا یہ سبق ہے اور یہ راہیں ہیں. ہمیں ہر راہ میں، ہر حال میں چلنا آ جائے، ہر حال میں چلنا آ جائے. جب ہر حال میں چلنا آ گیا، یہ زندگی کا پر لطف سفر ہے اور زندگی کا بہترین سفر ہے. جو حال میں چلنا آ گیا، اور اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں، اور رب اس کو دیتے ہیں، اور رب اس کی نسلوں کو نوازتے ہیں. ہمت، حوصلے، استقامت کے ساتھ ہر حال میں چلنا آ جائے. جتنے بھی ہستیوں نے نام پایا ہے، آج جن کا نام سن کے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، کوئی حضرت بلال کہتے ہیں، کوئی صہیب رومی کہتے ہیں، کوئی حضرت صدیق اور فاروق اور عثمان اور حیدر کرار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. سب نے ہر حال میں چلنا سیکھا تھا اور ہر حال میں ساتھ دیا تھا، اور رب نے ان کا نام روشن کر دیا، اور رب نے انہیں عزتیں کے تاج پہنا دیے، کائنات کے رہبر اور رہنما بن گئے. آج ان کا نام عزتوں سے لیا جاتا ہے. ان کی ہسٹریاں اٹھائیں، پڑی ہوئی ہیں کہ ان پہ کتنے حال آئے تھے، کتنی ناگواریاں آئی تھی، اور وہ ہر حال میں چلتے رہے. اس کے بعد رب نے انہیں نوازا. ٹھیک ہے، اس بات کو آج اتنا ہی ختم کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی نشست شروع ہوگی روحانی کلاسوں کی. تو اب بیٹھ کے ہم مراقبہ کریں گے، اور تھوڑا سا مراقبہ آپ سمجھ لیں. اور میری ایک درخواست بھی ہے آپ سے، میرا ایک مشورہ بھی ہے. روزانہ مراقبے کی ترتیب بنائیں اور روزانہ مراقبے کی مشق کریں. میرا مشورہ ہے، روزانہ 10 منٹ، 5 منٹ، 20 منٹ. اچھا، پہلے ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے، کوئی پتہ نہیں چلے گا کیا ہو گیا. عادت تو بنائیں، پھر عبادت بن جائے گی. عادت بنائیں. اور عادت کس چیز کی بنائیں گے؟ وہ یہ کہیں گے، دل ہی دل میں تصور کریں کہ یا اللہ، عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا، عرش سے نور، اللہ کا نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا. بس یہی تصور، سادہ تھا تصور. عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا. ایسے ہوا کہ بہت عرصہ فاقے کر کے نا دل میں آیا کہ انار کھائیں. 5 کلو انار لیے، مسجد کے ایک کونے میں، ایک سفر میں تھے، انہوں نے کہ چلو مسجد میں بیٹھتے ہیں. مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے انار چیلے. ایک بندے نے کہا یہاں نہ بیٹھو، یہاں کا جو مسجد کا متولی اور خادم و امام بھی وہی ہے، وہ کھانا پینا جو دیکھے اس کو آ کے خود یا بیٹھ جاتا ہے یا اٹھا کے اپنے گھر لے جاتا ہے. میرے ایک ساتھی نے کہا ہم آیت الکرسی پڑھ لیں گے. اب دیکھیں مراقبہ سمجھاتے مجھے واقعہ یاد آ گیا. اب ایک کونے میں بیٹھے، انار چھیلے، بڑی محنت کی چھیل کے نا. اس نے کہیں سے دیکھ لی اتنی ساری تھالی ہاتھ میں،
کہنے لگا واہ 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 منڈیو، بڑا انار میٹھا، اے چکھاؤں ذرا تھوڑا جاؤں۔ وہ تھال تھا نا، تو تھال ہی ایسے ڈال، ایسے ہاتھ سے یوں کر دیا، سارا لے کے چلا گیا۔ باقی تھوڑا سا رہ گیا، گرا پورا جو تھا لے کے چلا گیا۔ ہاں کھاؤ، بڑا مزہ ہے، کھاؤ، جوانیاں بڑھاؤ۔ جوانی کیا بنے گی، جوانی تو ختم ہو گئی ساری۔ ناگواریاں زندگی کے سفر کا حصہ ہے۔ یہ زندگی کا سفر یہ ناگواریوں کے ساتھ چلتا ہے۔ کانٹے زیادہ ہوتے ہیں یا پھول زیادہ ہوتے ہیں؟ یہ زندگی کا سفر ہے، یہ ناگواریوں کے ساتھ چلتا ہے۔ ہم کہیں ہر جگہ ہمارا استقبال ہو، ہر جگہ حکیم طارق بیٹھا ہو، لوگ مسافے کر رہے ہوں، چل رہے ہوں، زندگی کا سفر اسی کا نام ہے۔ لفٹ میں کھڑا تھا تو جہاں جس فلور میں لفٹ رکتی، میں کہتا آ جائیں جگہ ہے۔ ایک بابا جی کھڑے تھے، چپ کر کے کھڑے رہے، دوسرے فلور پہ کہنے لگے یہ بندہ مارو ہے، لفٹ ٹوٹے گی کئی ہاتھ سے۔ کہ بابا جی جب لفٹ بھرتی ہے اس کی ایک آواز آتی ہے، چون 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 ٹوں ٹوں آتی ہے۔ تو یہ اچھا میں نے کہا دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے کہ 19 آدمی اس لفٹ میں آ سکتے ہیں، کہ نہیں، ہم تو سارے 9-10 ہیں، کر بس اتنا کافی ہیں۔ دوسرے فلور پہ انہوں نے بٹن تو پوش پہلے ہی کیا ہوا تھا، لفٹ نے تو رکنا تھا، پھر ہے، میں نے کہا آ جاؤ ہے جگہ ہے، کوئی گنجائش بنا۔ بابے نے پریکٹیکلی گندی گالیاں دینی شروع کر دی اور گندی گالیاں دے کے اتر گیا۔ اب آپ کہیں میں تو لوگوں کا نفع سوچ رہا ہوں، اور لوگ پردیسی ہیں، لفٹ میں گنجائش بھی ہے، جب باہر کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لفٹ میں پہنچ جائیں، جب لفٹ میں کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں باہر والوں کو جگہ نہیں ہے۔ ٹرین کی بوگی میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ اب اس عمل تو خیر کا کر رہے، ناگواری کتنی سخت آئی، عمل تو خیر کا کر رہے ہیں، مخلوق کے فائدے اور خدمت کا عمل کر رہے ہیں، اسے بڑی سخت ناگواری آئی، بندے نے گالیاں دی۔ تو پھر لفٹ رکنی چاہیے یا رواں دواں رہنی چاہیے؟ اس طرح خدمت رواں دواں رہنی چاہیے، خدمت رواں دواں رہنی چاہیے، کسی شعبے کی خدمت، کسی شعبے کی، اور سب سے بڑی خدمت تسبیح خانے میں آنا، اور سب سے بڑی خدمت تسبیح خانے اور درس سے جڑا رہنا، سب سے بڑی خدمت ہے۔ تو یہ گاڑی رواں دواں رہنی چاہیے انشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا، میرا دل۔ یہ روزانہ مراقبہ کریں، وقت نکالیں، 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ، پہلے عادت بنائیں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ عبادت بنے گی، اور جب عبادت بنے گی پھر دل کی آنکھ کھلے گی، کمال کھلے گی، بڑا مزہ آئے گا اس عالم کا دیدار کرنے کے لیے۔ یہ جو مجذوب ہوتا ہے نا، اس کے دل کی آنکھ جب کھلتی ہے وہ اس میں اتنا جذب ہوتا ہے، اس سے روح کو سنوارنے کا مزہ اتنا آتا ہے کہ اس سے جسم کی خبر نہیں رہتی۔ یہ نقطہ غور سے سنیے گا، اس کو روح کی دنیا کا مزہ ایسا آتا ہے، اسے روح کے باہر جو خول ہے نا، خول، یہ جو قبر یا چتا میں جائے گا، یا جلے گا یا قبر میں جائے گا، یہ جو خول ہے روح کے ارد گرد، اس کو اس کی خبر نہیں رہتی۔ وہ اپنی روح کی دنیا میں ایسا مست اور سرشار ہوتا ہے، مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے، مست رہوں سرشار رہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ وہ جب دل کی آنکھ کھلتی ہے مجذوب کی، پھر اس کا وجود، اس کو زہر کے وجود کا فکر نہیں رہتا،
वो मैला है, कुचैला है, बाल बड़े हुए हैं, जो भी है, और एक दुनिया में मस्त होता है। और जो असली मजजूब होता है फिर वो जो मुंह से निकाल देता है, क्योंकि डायरेक्ट डायलिंग तो हो चुकी होती है, फिर वो हो जाता है, हो जाता है। इस दिल की आंख को मुराकबे के जरिए खोलें। मैं भी मोहताज हूं, तालिब इल्म आप भी। इस दिल की आंख को खोलें, इसमें मेहनत करें, इसमें कोशिश करें, और मरने से पहले खुल जाए। इस दिल की आंख को खोलें, इसमें मेहनत करें। कुर्बानी इस्तिकामत के जरिए भी, जमने के जरिए भी, और सुनी सुनाई पे आना नहीं है, कभी बाहर की आवाजें, कभी अंदर की आवाजें, इसमें मेहनत करें। तो इनफिरादी मुराकबा करते रहे, करते रहे, करते रहे। आदत, अच्छा चलो ठीक है, मौत तक आदत ही रही, अल्लाह के यहाँ ये सबूत तो है ना। एक बंदा अल्लाह के पास जाएगा, सुनना एक खुशखबरी दे रहा हूं, ये वही खुशखबरी है कि हलवे का देग सामने और वो बंदा एक बैठा खड़का रहा है थोड़ी देर के बाद ढकना उठाता है, उसको खटखटाता है। तो 4 दफा उसने चखा भी सही, भी हलवे चखने की क्या जरूरत है, ऐसे जैसे मिर्च मसाला चख रहा वो कुछ ज्यादा ही समझदार था। हलवा चखा ना तो लोगों के मुंह में मिठास आ गया तो क्या बात कर रहा था? हाँ, अल्लाह के यहाँ एक बंदा जाएगा तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरे बंदे तो क्या लाए, नेकियां नहीं, इबादत नहीं, इस्तिकामत कुछ नहीं। तो बंदा बड़ा समझदार होगा, कहेगा अल्लाह तूने तौफीक नहीं दी। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे तूने नियत की थी, अगर तू नियत कर लेता मैं तौफीक दे देता। आदत तो बनाए, नियत तो करें, सर झुका के अल्लाह से अल्लाह को मांगना, अल्लाह से अल्लाह को पाना, अल्लाह की मोहब्बत में डूबने की कोशिश करना, रूह के समंदर में जाने की नियत तो करें, आदत तो बनाए। और कुछ भी ना हुआ ना तो अल्लाह बड़ा करीम है, कहेगा क्या लाया, ए अल्लाह तेरी तेरी याद में और तुझे पाने के लिए सर झुकाए बैठा रहता था, तो या अल्लाह मुझे कोई मुशाहिदा तो नहीं हुआ। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे बे बंदे, मुशाहिदा नहीं हुआ, मुजाहिदा तो हुआ है, कुर्बानी तो हुई है, मुझे यही मुजाहिदा मतलूब है। जा तेरे मुजाहिदे के पल पल में मैंने तुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया। बड़ा करीम है। या अल्लाह को मुशाहिदा नहीं हुआ, कोई मंजर नहीं देखा, कोई जलवे नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखा। अच्छा मुजाहिदा तो हुआ ना, कंधे थक जाते थे, गर्दन थक जाती थी, जिस्म थक जाता था, तबीयत उकता जाती थी, पर फिर भी अल्लाह की याद में बैठा है, मुजाहिदा तो हुआ, या अल्लाह हुआ। तो मेरे बंदे तेरे एक एक मुजाहिदे के एक एक पल, एक लम्हे और एक एक घड़ी में आज तुझे वो दूंगा तो कहेगा कायनात में, या अल्लाह मुझे कभी कुछ मिलता ही ना, इतना बड़ा मुजाहिदा, और उसने बड़े मुजाहिदे का इतना बड़ा सिला। तो अब बैठ के अल्लाह का मुराकबा करेंगे। अल्लाह के मुराकबे में अल्लाह का नाम, अल्लाह के तसव्वुर के साथ, अल्लाह के ध्यान के साथ तो डूब जाएंगे। और इस तसव्वुर में डूबेंगे कि अर्श इलाही से अल्लाह का नूर मेरे दिल पे आ रहा और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह क्या, बस इस तसव्वुर के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।
لا الہ الا اللہ محمد رسول یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرم یا اجود الاجود یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین برحمتک وعبقری حسان